پہلے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابو علی سینا کا ایک شاگرد تھا، اور جب ابو علی سینا بہت شہرت اختیار کر گیا تو وہ شاگرد جو ہے اسے کہا کرتے تھے ابو علی سینا سے کہ آپ نبوت کا اعلان کریں تو لوگ آپ کو نبی بھی تسلیم کر لیں گے۔ تو ابو علی سینا کبھی اس کا جواب نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ ایک دن وہ شاگرد کے ساتھ کسی سفر پہ تھے اور سردیوں کا موسم تھا اور کسی گھر میں وہ لوگ ٹھہر گئے۔ صبح اذان سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے ابو علی سینا نے اپنے شاگرد کو جگایا، جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ، پیاس لگ رہی مجھے۔ تو وہ شاگرد کہنے لگے، آپ تو حکیم ہیں، آپ تو جانتے ہیں اتنی سردی میں پانی نہیں پینا چاہیے، بیمار ہو جائیں گے، گلا خراب ہو جائے گا۔ تو خاموش ہو گئے وہ۔ 5-10 منٹ کے بعد پھر بولے، جاؤ یار پانی لے کے آؤ، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ تو پھر اس نے شاگرد نے وہی سنانا شروع کر دیا، آپ کو پتہ ہے اتنی سردی میں پانی پیئیں گے تو کیا ہوگا، آپ خود جانتے ہیں اتنی سردی میں پانی نہیں پینا چاہیے، آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس شاگرد نے پانی لا کے نہیں دیا کیونکہ سردی بہت تھی، بستر سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اور گھنٹے بعد مؤذن نے اس زمانے میں مینارے پہ جا کے بلند ہو کے اذان شروع کر دی، اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہنچا تو ابو علی سینا نے کہا شاگرد سے، دیکھو تم مجھ سے کہتے تھے نبوت کا اعلان کرو، تم میرے شاگرد خاص ہو، 10 دفعہ میں نے تم کو بولے جا کے پانی لے کر آؤ، تم پانی لے کر نہیں آئے۔ اس رسول خدا کے اخلاص کا حال دیکھو کہ 1400 سال کے بعد ایک شخص اپنا گرم بستر چھوڑ کر مینارے پر سردی کے عالم میں جا کے اذان دے رہا ہے۔ تو یہ اس ہستی کی اخلاص، اس ہستی کی محنت، اس ہستی کی صلوات پر محمد وآل محمد۔ انسانیت سے محبت کی علامت ہے کہ 1400 سال بعد اتنی سردی میں ایک انسان اٹھتا ہے اور مینارے پہ جا کے اذان دیتا ہے، تو اس رسول خدا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی محبت کا، اس کے ہمدردی کا، اس کے انسانوں سے جو محبت تھی، ہمدردی تھی، اس درجے پر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اس منزل تک پہنچے تو اس ہستی تک کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس ہستی نے انسانیت کے لیے ایک رستہ دکھایا ہے۔ اس عظیم ہستی نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اسی لیے فرمایا انی بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر پیش کیا ہے، مجھے مبعوث کیا ہے معلم بنا کر۔ آپ جس قوم میں آئے، جس علاقے میں، جس خطے میں آپ کی ولادت ہوئی، اس کا تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عرب ایک ایسا علاقہ تھا کہ جہاں کوئی تہذیب نہیں تھی، قبیلے اپنے قبائلی قوانین کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، کوئی منظم حکومت نہیں تھی، کوئی منظم نظام نہیں تھا، ہر شخص جو طاقتور ہے اپنی طاقت کی بنیاد پر فیصلے کرتا تھا۔ لہٰذا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم میں کہ جہاں کوئی تہذیب نہیں تھا، وہاں پر پہلی مرتبہ تہذیب اسلامی، اسلام کی تہذیب کو پیش کیا حکم خدا سے، اور آپ نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس تہذیب نے ایران اور روم جیسی، یونان جیسی عظیم تہذیبوں کو کچل ڈالا، اور اس قدر وہ تہذیب تیزی سے پھیلا، باوجود اس کے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نظام کے جو مرکزی رکن تھا اسے تبدیل کیا گیا تھا. اس کے باوجود بھی اس کے اندر اتنا اثر تھا کہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ بادل کو دیکھ کر کہا کہ بادل تو جہاں بھی جا کے برسے گا وہاں سے مجھے لگان آئے گا. اتنی بڑی سلطنت قائم ہو گئی اسلام کی، اسلامی تہذیب کی، اور اس کے آگے تمام تہذیبوں نے دم توڑا. لیکن چونکہ جو مرکزی رکن ہے اسے ہٹا دیا گیا تھا، لہٰذا اس کھوکھلی تہذیب نے جس کے آگے چل کر آہستہ آہستہ دم توڑنا شروع کر دیا. اور خصوصاً ہمارے زمانے میں، چونکہ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ دور ہے، یہ زمانہ ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے زمانے کا عالم ہونا چاہیے. زمانے کے عالم سے کیا مراد ہے؟ زمانے کے عالم سے مراد ہے کہ وہ اپنے زمانے کو پہچانتا ہو کہ میں کس زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں، کس آئین کے تحت زندگی گزار رہا ہوں، کس نظام میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ اسے معلوم ہونا چاہیے. اگر اسے یہ معلوم نہیں ہوگا تو اس نے ہر صورت میں گمراہ ہونا ہے. پھر اس لیے فرمایا امام نے کہ انسان کو اپنے زمانے کا عالم ہونا چاہیے. عالم سے مراد دینی علوم نہیں، زمانے کو پہچانتا ہو کہ وہ زمانہ کون سا ہے، یہ کس زمانے میں جی رہا ہوں، میں کس آئین اور کس ثقافت اور کس تہذیب کے سائے میں زندگی کر رہا ہوں، یہ اسے پتا ہونا چاہیے. اگر پتہ نہیں ہوا تو ہم بہہ جائیں گے پھر گمراہی کے دلدل میں. لہٰذا اسلامی تہذیب چونکہ اس کے مرکزی رکن کو ہٹا دیا گیا تھا، یہ جو ہم اتنے مجالس اتنے محافل ائمہ علیہ السلام کی کرتے ہیں ان کی تمام کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ مرکزی رکن بعد از رسول خدا حضرت علی علیہ السلام تا امام حسن عسکری تھے. اس مرکزی رکن کو اپنے اصل جگہ سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے اسلام تو رہا، تہذیب تو رہا، لیکن آہستہ آہستہ چونکہ کھوکھلا تھا لہٰذا وہ دم توڑنا شروع کر دیا اس نے. اور آخر میں خلافت عثمانیہ، جو آپ لوگ مثلاً ارطغرل ڈرامے میں شاید کسی نے تھوڑا بہت توجہ کیا تو دیکھا ہوگا، وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی. سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر اسلامی تہذیب مکمل طور پہ نابود ہو گیا، اور اسلامی جو سلطنت تھی وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا. اور چونکہ یورپ میں اور امریکہ میں، یونان میں، روم میں، چونکہ رومی اور باقی تہذیبیں بھی دم توڑ چکی تھی، وہاں کے سمجھدار لوگوں نے، آپ یوں کہیں کہ مکار لوگوں نے، جو ذہنی حوالے سے بہت تیز بھی تھے، وہاں کے فلاسفر نے ایک نئی تہذیب کو سامنے لایا. کس کو سامنے لایا؟ نئی تہذیب کو. ایک ایسی تہذیب کو سامنے لایا جو نہ عیسائی تھے، نہ رومی تھے، نہ یونانی تھے، نہ ایرانی تھے، نہ اسلامی تھے، نہ ہندو تہذیب تھا. ان تمام تہذیبوں کے مقابلے میں، ان تمام سسٹم کے مقابلے میں، ان تمام آئینز کے مقابلے میں ایک نئی تہذیب لے کر آ گئے، اور اس پہ بہت کام کیا انہوں نے. ایسا نہیں لے کر آئے، کیونکہ کسی بھی تہذیب یا سسٹم یا نظام یا آئین یا ثقافت کے بدلے میں جب آپ ایک اور چیز پیش کریں گے تو اس کے اندر بھی بہت کشش ہونی چاہیے، اس کے اندر گنجائش ہونی چاہیے. اور ایسا ہی ایک تہذیب پیش کیا، اور اس تہذیب نے دیکھتے ہی دیکھتے 200-250 سال میں پوری دنیا کو اپنی سائے میں اور اپنی گرفت میں لے لیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے. نہیں سمجھے تو بعد میں ہم
10 منٹ 15 منٹ آپ کو دیتے ہیں، آپ سوال کریں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بات بیچ میں سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھیں۔ یہ ہے تھوڑی سی غور و فکر والی بات، لیکن یقینی بات ہے یہ بات ہوگی ہی نہیں تو کب لوگوں کے ذہن میں پڑے گا، اس لیے شروع تو ہونا چاہیے، پھر کہیں نہ کہیں اور سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو 200-250 سال پہلے فرانس سے، مغرب سے، یورپ سے اس چیز کا آغاز ہوا، ایک نئی تہذیب کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، انسانوں کے سامنے۔ یہ تہذیب تمام اور تمام آئین اور تمام سسٹم کے مقابلے میں تیار کیا گیا تھا، اور اس کو باقاعدہ خاکہ نقشہ ایسا تیار کیا تھا کہ یہ دیکھنے میں سب کو اچھا لگے، اور تمام انسان اس تہذیب میں اپنی نجات کو سمجھے کہ اس میں ہماری نجات ہے، اس پہ یقین کرے۔ لہٰذا یہ جو تہذیب ہے، جس کو آج اگر ہم کوئی نام دینا چاہیں تو اس کو نام دیا جاتا ہے مغربی تہذیب، مغربی آئین، مغربی تہذیب، آپ کہیں اس کو مغربی جمہوریت، آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن بحث کے دوران کتابی جو بحث ہوتی ہے تو وہاں اس کو کہا جاتا ہے مغربی تہذیب، جس کے لیے علامہ اقبال نے آج سے کوئی 30-40 سال پہلے فرمایا تھا کہ تمہاری تہذیب، جب علامہ اقبال لندن گئے انہوں نے دیکھا کہ مغرب نے اپنی نئی تہذیب کی بنیاد ڈالی ہے، کیونکہ ان کے اصل تہذیب تو عیسائی تہذیب تھا، وہ عیسائی تہذیب کو مٹا کر نئی تہذیب کو انہوں نے بنیاد ڈال دی۔ تو کہا علامہ اقبال نے تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی۔ کیا کہا علامہ اقبال نے؟ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ کب کہا علامہ اقبال نے؟ آج سے 30-40 سال پہلے کا۔ کس کو دیکھ کے کہا؟ مغرب کی نئی رکھی ہوئی بنیاد، تہذیب کی بنیاد رکھی، اس کو دیکھ کے کہا تمہاری تہذیب خود ختم ہو جائے گی۔ وہ تہذیب کیا تھا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس نئی تہذیب کی بنیاد اس پہ رکھی گئی تھی کہ دین کا، یعنی سمجھ لو خدا کا سیاسی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا؟ دین کا مطلب خدا، دین کا سیاسی نظام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اچھا، اس کے لیے پہلے انہوں نے بہت بڑے کام کیے، پہلے یورپ میں کیا، پھر یہی کام اسلامی ملکوں میں کیا، اور پاکستان میں سب سے زیادہ کیا یہ کام۔ وہ کیا تھا؟ کیونکہ جیسے مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی مختلف فرقے تھے، انہوں نے باقاعدہ، جسے ہمارے ہاں ایک دوسرے کو کافر اور مشرک اور فاسق کہا جاتے ہیں، ویسے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے۔ لہٰذا پہلے دینی جو گروہ ہے، فقہ ہے، فریق ہے، انہیں خوب لڑایا گیا، اور لڑا کے ایک دوسرے پہ قتل و غارت گری کرائی گئی، اور اس کے ذریعے لوگوں کو خوفزدہ کیا کہ دین یعنی کہ لڑائی، جب بھی دین کا نام آئے گا تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، اس سے لوگوں کو خوفزدہ کیا۔ لہٰذا جب وہ نئی تہذیب پیش کی جس میں انہوں نے کہا دین کا تعلق فقط کلیسا تک رہے گا، چرچ تک رہے گا، دین کا تعلق فقط وہیں تک رہے گا، معاشرتی نظام میں، سیاسی نظام میں یہ جو ہم نے نئی تہذیب پیش کی ہے اسے ہم قائم کریں گے۔ لہٰذا یورپ میں آپ نے دیکھا، اور خصوصاً چونکہ عیسائی دین میں ایک اور کمزوری بھی تھی، وہ کمزوری جو آج کل مسلمانوں کے اندر بھی مثلا وہی تھی، مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی تھی، وہ کیا ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں کو، اپنے تمام ظلم و ستم کو، سب کو تقدیر کے گلے میں باندھ دیتے تھے۔ یہ عیسائی بھی یہی کرتے تھے، مثلا کسی کے ساتھ کچھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ کہتے تھے بس یہ تقدیر الہی ہے، لہٰذا تم اس کو صبر اور برداشت سے تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ تو وہاں پر نہ چلنے کی ایک وجہ یہ، دوسری بڑی وجہ دین عیسیٰ میں عقل کو استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔
عقلی بات کو وہ فوراً کفر و شرک کے فتوے لگاتے تھے. مثلا وہ کہتے تھے خدا 3 ہے مگر ایک ہے، بس اس کو مان لو. خدا 3 ہے مگر 3 کیسے؟ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور خدا 3 ہیں. ایک کیوں کہتے تھے؟ چونکہ خود حضرت عیسیٰ نے کہا خدا ایک ہے. اب انہوں نے اس کو جوڑ لیا بات میں، خدا 3 ہے مگر ایک ہے. سوال نہیں کرنا، سوال کرے گے تو تم کافر ہو جاؤ گے. یہ کیسے ہے نہیں بولنا ہے، اسی پہ عقیدہ رکھنا ہے. لہذا جو دین عقل سے فارغ ہونے کے، عقل کی نفی کرتا ہو، اس دین نے ویسے بھی اس زمین پہ قائم نہیں رہنے، نہیں چل سکتا وہ معاشرے میں. عقل کی نفی کرنے والا کوئی بھی دین، کوئی بھی تہذیب معاشرے میں نہیں چل سکتا. لہذا جب وہاں اس عیسائی تہذیب نے دم توڑا اور ادھر مقابلے میں اسلامی تہذیب تھا، انہوں نے اس کے لیے بھی وہی پروگرام بنایا. اور یہ پروگرام ذرا دیر سے بنایا، پہلے نہیں بنایا انہوں نے. یہ پروگرام انہوں نے بنایا انقلاب اسلامی کے بعد. پہلے تو ان کو اس میں کوئی ڈر نہیں تھا، وہ پہلے ہی ختم کر چکے تھے. خلافت عثمانیہ کے بعد ان کو اس چیز کا خوف ہی نہیں تھا کہ اسلامی تہذیب دوبارہ سر اٹھائے گا، لہذا وہ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے. لیکن انقلاب اسلامی کے بعد انہوں نے یہ چیز جان لیا کہ نہیں، اسلام دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے. لہذا انہوں نے مسلمانوں کو بھی آپس میں لڑانے کے لیے پورا سسٹم بنایا، انتظام بنایا اور تفرقے کی آگ روشن کی. یہ جو آیت اللہ سستانی اور رہبر معظم نے تاکید کی، کس بات کی؟ کہ اتحاد امت کی. آیت اللہ سستانی کا جو جملہ ہے، ہمارے باشق حضرات، ابھی شیخ صاحب پچھلے جمعے میں دوبارہ تکرار کیا اس کو. شیخ صاحب گئے تھے، شیخ جعفری صاحب وہاں نجف گئے تھے 40 پہ، تو آیت اللہ سستانی سے خصوصی ملاقات کی. اس ملاقات میں انہوں نے پھر تاکید کی. کس بات کی تاکید کی؟ کہ شیعہ اور سنی میں تفریق نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایسا جملہ آپ کے منہ سے نہ نکلے جس سے آپ کے برادران اہل سنت اپنی توہین تصور کرے. کیوں؟ آپ کو میں بتاؤں وجہ کیا ہے. اس لیے کہ جو اصل دین ہے، جو میں نے پرسوں یہاں کہا تشیع، یہ اب اپنے اصل جگہ آ چکا ہے. اب اس کے راہ میں صرف ایک گروہ رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، وہ ہمارا برادران اہل سنت ہے. آپ میں بتاؤں، اب امریکہ، اسرائیل، یورپ، چین، کوئی بھی تشیع کے آگے رک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا. تشیع کسی قوت کے ساتھ میدان میں اتری ہے، اب اس کے آگے کوئی بھی کافر، کوئی بھی بے دین ٹھہر نہیں سکتا. ہاں، اس کو کمزور کیا جا سکتے خود مسلمانوں کے گروہوں سے، خود منافقین کے ذریعے سے. لہٰذا اسی لیے رہبر نے، ہمارے تو نہیں سمجھتے، ہم تو جوش میں اشعار اور جوش میں منقبت پڑھ دیتے ہیں. صحیح ہے، کیونکہ ہم جوشیلے لوگ ہیں. ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر آیت اللہ سستانی یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کو اپنا بھائی مت کہو، بلکہ کہو کہ یہ ہماری جان ہے. کیا کہو؟ یہ جو ہماری جان ہے. نفس سے کہو، جان ہے کہو ہماری. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو بڑا دشمن سامنے ہے وہ بڑا مکار ہے. وہ چاہتے ہیں کہ خود نہ لڑے، مسلمانوں کو لڑائے، آپس میں لڑائے. دیکھیں نا، حضرت علی کے پاس دو عورتیں آئیں، بھائی مشہور مثلا حکایت کے طور پہ پیش کی جاتی ہے. ایک بچے پہ تنازع تھا کہ ایک عورت کہہ رہی میرا بچہ ہے، دوسرا عورت کہہ رہی ہے میرا بچہ ہے. حضرت علی نے فرمایا تلوار لے کر آؤ. تو کیا کرنے آپ ایک عورت چیخی، کیا کرنے آپ نے؟ کہا میں اس کے 2 حصے کرتا ہوں، آدھا آپ کو دیتا ہوں، آدھا. تو جس کا بچہ تھا نا، اس نے کہا نہیں میرا نہیں، یہ بچہ میرا نہیں، اس عورت کو دے دو. تو حضرت علی نے فیصلہ کر دیا یہ بچہ اسی عورت کا ہے جس نے کہا کہ یہ میرا نہیں، اس عورت کو دے دو. دوسری عورت خاموش بیٹھی.
جب حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس بچے کے 2 حصے کرتا ہوں تو ایک عورت چیخ پڑی، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ میرا نہیں، اسی عورت کا، اس کو دے دو، کیونکہ اس ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بچہ زندہ تو رہے گا، چاہے اس کے پاس رہے، بچہ زندہ رہے گا۔ تو ہم حقیقتاً وہ اصل ماں ہیں اس دین کا۔ آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ماضی میں ہو گئی، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے بھی اگر ہم حضرت علی اور باقی ائمہ کی سنت پہ چلے نا، تو یہ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ نہ حضرت علی نے، نہ کسی امام نے، خصوصاً 3 خلفاء اور ام المومنین حضرت عائشہ کے متعلق کچھ نہیں کہا ہے، کچھ نہیں کہا ہے، کبھی ایک جملہ نہیں کہا انہوں نے، کچھ نہیں کہا ہے۔ تو آپ کو کس نے حق دیا پھر؟ آپ کیوں کہہ رہے؟ یہ جو لان تان ہے، اس کا سلسلہ تو امیر شام نے شروع کیا ہے۔ یہ ہمارا رویہ نہیں تھا، یہ ہمارا طریقہ نہیں تھا، یہ طریقہ اس نے شروع کیا ہے۔ ہم ابھی اس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اس کی سنت پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام 4تھے خلیفہ بنے، ظاہری طور پہ جب آپ کو 4تھی حکومت ملی تو آپ نے دیکھا نا 4 سال حکومت کی، اس حکومت کے دوران بھی آپ نے تینوں خلفاء کے لیے کوئی ایک لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ صرف ایک خطبہ شکشکیہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو بھی ابن عباس کے سوال کرنے پہ آپ نے تھوڑا سا بیان کیا کہ کیا کیا ہوا بول کے، اس میں بھی کوئی توہین آمیز جملہ استعمال نہیں کیا۔ تو آج ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آج یہ جو فلسطین میں اور آپ نے دیکھا اسرائیل اور لبنان اور ایران اور یمن، یہ لڑائی کس بات کی لڑائی ہے؟ یہ لڑائی فلسطینیوں کی نہیں، حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے فلسطینیوں نے اس لڑائی کے لیے خود کو پیش کیا ہے، اصل میں یہ لڑائی مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کی جنگ ہے۔ یہ 2 تہذیبوں کی لڑائی ہے، یہ 2 گروہ کی لڑائی نہیں ہے، یہ 2 قوموں کی لڑائی نہیں ہے، یہ 2 نظریوں کی لڑائی ہے، یہ 2 سوچ کی لڑائی ہے، 2 فکر کی لڑائی ہے، جو کہ لڑا جا رہا ہے فلسطین کے اس جگہ پر۔ ورنہ حقیقتاً یہ 2 تہذیبوں کی جنگ ہے۔ کون سی تہذیب؟ مغربی تہذیب جو اس وقت پوری دنیا پہ مسلط ہے، اور اسلامی تہذیب جس کا مرکز ایران ہے، جو جہاں سے اس نے سر اٹھایا ہے، دوبارہ اس پرچم کو بلند کیا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں پہلے کہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کیا ہے؟ چونکہ ہم اس وقت جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، یہ معاشرہ بھی مغربی تہذیب کے تحت چل رہا ہے، یہ معاشرہ اسلامی تہذیب کے تحت نہیں چل رہا ہے، یعنی کہ یہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے، یہ معاشرہ مغربی ہے۔ وہ کیا ہے مغربی؟ میں نے آپ کو کہا مغربی تہذیب کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو، خدا کا حکومت سے کوئی تعلق، حکومت انسانوں کی اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق بنائی جائے گی، خدا کے اصول قوانین کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا۔ مختصر سی بات ہے، یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گیا تو اگلی بات بہت آسان ہے۔ اب جو ہمیں روکا جاتا ہے، مثلا پاکستان میں جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، صحیح نظام الہی کی بات کرتے ہیں، فرض کریں گلگت بلتستان میں بات کرتے ہیں، تو ایک چیز سامنے آتی ہے۔ وہ کیا آتی ہے؟ جو عام طور پہ مثلا ٹی وی والے بھی سوال کرتے ہیں کہ جب اسلام آئے گا تو کون سا اسلام آئے گا؟ مثلا دیوبندیوں والا اسلام آئے گا، بریلوی والا اسلام آئے گا، اہل حدیث والا اسلام آئے گا، یا شیعوں والا اسلام آئے گا؟ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، چونکہ ہم اسلام کی سے ہمارے جو تعلق ہے نا، وہ بہت کچا ہے، بہت ہی آپ سمجھیں کہ ہم توجہ سے نہیں کرتے یہ کام سارے، ایک روٹین میں چل رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ حقیقتاً ہم نے خود اسلام کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ اسلام ہے کیا۔ تو اسلام میں کبھی تفریق نہیں ہوا ہے، حضرت آدم سے لے کے خاتم تک، تا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک، اسلام سب کا ایک رائے ہے۔
اسلام کبھی دو ہوا ہی نہیں ہے، اسلام ایک ہے۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ کیا؟ یہ آدم سے لے کے خاتم تک سب ایک رہا ہے۔ شریعتیں بدلتی رہی ہے، شریعت بدلی ہے، اسلام کبھی نہیں بدلا ہے، اسلام سب کا ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت آدم بھی مسلمان تھے، پیغمبر خدا بھی مسلمان تھے، تمام کا اسلام ایک ہے۔ شریعت الگ رہی ہے، قوانین، شرعی قوانین تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے آج تمام مسلمانوں کا، آپ فرقے بولیں، فقہ بولیں، تمام مسلمانوں کا اسلام ایک ہے، وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ ہاں، فقہ میں اختلاف ہے، اور جو سیاسی اختلاف تھا مسلمانوں میں وہ بھی کوئی 5% سے زیادہ نہیں ہے۔ سب کو ملا کر تمام فرقوں کو آپ جمع کریں، فقہ کو جمع کریں تو 5% میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور جہاں اصل وجہ بناتے اختلاف کی، شیعہ سنی کی اختلاف کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا تھی بتائیں؟ کہ شیعہ امامت کے قائل ہیں، سنی خلافت کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ شیعہ امامت کے قائل اور سنی۔ ابھی آج سن 2024 میں خصوصاً پاکستان میں دونوں نے چھوڑا ہوا ہے، شیعوں نے امامت چھوڑ دی ہے، سنیوں نے خلافت۔ تو لڑائی کس بات کی ہے پھر؟ لڑائی دیکھو نا، لڑائی کس پہ تھی؟ خلافت اور امامت پر۔ ہم کہتے ہیں امام علی علیہ السلام پہلا خلیفہ، یعنی پہلا حاکم ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر پہلا خلیفہ ہے۔ خلافت ایک نظام کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس خلافت کے نظام میں ہوتا یہ ہے، جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حاکم تو مسلمانوں کے مشورے سے چنا جائے گا، آئین اسلام کا ہوگا۔ حاکم مسلمانوں کے مشورے سے چنا جائے گا، آئین کس کا ہوگا؟ اسلام کا ہوگا۔ امامت کیا ہے؟ امامت میں کہتے ہیں کہ نہ، امام کے لیے بھی نص رسول ہونا ضروری ہے، خدا کی طرف سے معین ہو، وہ حاکم بھی ہوگا اور آئین اسلام کا ہوگا، یہ امامت ہے۔ اب آج آئیں آپ، سنیوں نے خلافت چھوڑ دی ہے، شیعوں نے امامت، دونوں مل کے ایک سسٹم میں ایک حاکم کا چناؤ کرتے ہیں، اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہے اختلاف؟ کوئی اختلاف ہے؟ دونوں مل کر اسی سسٹم میں ایک حاکم کا چناؤ کرتے ہیں، سب ووٹ کرتے ہیں۔ جب الیکشن ہوتا ہے پاکستان میں یا جی بی میں تو سب ووٹ دیتے ہیں، سنی بھی دیتے ہیں، شیعہ بھی دیتے ہیں، بریلوی بھی دیتے ہیں، دیوبندی بھی دیتے ہیں، اہل حدیث بھی دیتے ہیں، یہاں جی بی میں دیکھو تو نور بخشی بھی دیتے ہیں۔ اور کس کو دیتے ہیں؟ اپنے اپنے پسند کے مطابق دیتے ہیں، اور کوئی اختلاف نہیں کرتا، مذہبی اختلاف نہیں ہوتا اس میں۔ ہاں، یہی سارے آئین اسلام میں بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے، ایک چیز ہمیشہ یقین کرنا چاہیے، اس میں یقین رکھیں، پاکستان میں اسلامی نظام کوئی ایک فرقہ نہیں لا سکتا، شیعہ اکیلے جتنا بھی جدوجہد کریں نہیں لا سکتا، نہ اکیلے دیوبندی لا سکتا ہے، نہ بریلوی لا سکتا ہے، نہ اہل حدیث لا سکتا ہے، اکیلے کوئی نہیں لا سکتا۔ یہ جمع ہو جائیں تو کوئی معنی نہیں ہے اسلامی نظام کے آنے میں، اور یہ جمع ہو سکتا ہے، اور جمع ہونے کی پریکٹس ہے کہ ہم مختلف پاکستان کی سیکولر پارٹیوں میں سب جمع بیٹھتے ہیں۔ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کو سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ جس طرح سے سیاسی پارٹیوں میں ایک دوسرے کے احترام کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہی نہیں کرتے؟ مثلاً جو تین ہماری بڑی پارٹی پاکستان کی، صحیح ہے، تو ان تینوں پارٹیوں میں یہ تمام فرقے کے لوگ ہیں، اور تمام فرقے کے لوگ ایک دوسرے کو بہت عزت اور احترام کرتے ہیں، کسی کی توہین نہیں کرتے، اور کسی کے مقدسات کو بھی پارٹی کے جلسے میں کچھ نہیں کہتے۔ پکی بات ہے یہ، پارٹی کے جلسے میں
کسی کے مقدسات کو کچھ، بالکل یہی چیز مذہبی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے مذہبی اداروں کو، یہ ماتم سرا ہو، خانقاہ ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، آپ وہاں پہ سامنے والے کہ فرقے کی توہین کرنا بس کریں، ان کے مقدسات کو برا بلا کہنا بس کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی فضا بہت جلد قائم ہو جائے گی. اور یہی آیت اللہ سستانی بھی چاہتے ہیں، یہی رہبر معظم چاہتے ہیں، اور اسی میں مسلمانوں کی نجات ہے کہ مسلمان یکجا ہو جائے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے شیعہ سنی ہو جائیں یا سارے اہل سنت شیعہ ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. اور ایسا امام زمانہ بھی نہیں کریں گے، آ کر سب کو وقت دیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ زبردستی سب کو چینج کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوگا یوں ایک دم کبھی چینج. اس کے لیے سالہ ایک مدت چاہیے، وہ بھی ایک اچھا خوبصورت اسلام کا نظام قائم ہو، اور اس نظام کو کے اندر رہ کے آہستہ آہستہ لوگ حق کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہوگا یہ. تو لہٰذا آج کوئی یہ نہ سوچے کہ اسلامی نظام کا مطلب سب شیعہ سنی ہو جائیں گے، سنی سارے کیا ہو جائیں گے، نہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں، آپ ایک اچھے شیعہ بنیں، وہ ایک اچھے سنی بنیں. نہ شیعہ کو سنی کو کوئی تکلیف ہو، نہ سنی کے شیعہ کے ہونے پہ کوئی تکلیف ہو. آپ اپنے دین پہ پورا عمل کریں، اہل سنت والے اپنے دین پہ پورا عمل کریں. ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کریں. اور اس میں میں بتاؤں، اس سلسلے میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی کہ وہ ائمہ علیہ السلام کے احترام اور محبت کو لازم سمجھتے ہیں. یہ صرف ہماری طرف سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس رستہ کھلا ہوا ہے، ان کے پاس رستہ کھلا انہیں بند لے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں مشہور روایت بیان کی جاتی ہے، بس اس کو آپ کی خدمت عرض کر کے آپ کی ذہنوں کو تمام کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر خلیفہ اول جس محفل میں بیٹھتے تھے، حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف نگاہ کرتے تھے. ایک دن ام المومنین نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے، جہاں بیٹھتے ہیں علی کی چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. تو خلیفہ اول نے عرض کیا، آپ کو نہیں معلوم کہ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. خلیفہ دوم کا وہ قول مشہور ہے جو شیعہ سنی تمام مسلم منابع موجود ہے، لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتا تو عمر. جب علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ دیا، حضرت عثمان کے خلاف جب مدینے میں بغاوت کا آغاز ہوا تو امام حسن اور امام حسین کو حضرت علی نے عمارے کے دروازے پہ لے کے کھڑا کر دیا تھا کہ کوئی اندر نہ گھس پائے. تو جب انہوں نے بچانے کی کوشش کی اسلام کے خاطر، تو آج ہم اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، خدا کے خاطر، تشیع کے خاطر، امام زمانہ کے خاطر کیوں اپنے اہل سنت بھائیوں کے مقدسات کا احترام نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے. لہٰذا ان تمام چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، ان تمام منقبتوں سے، ان منقبتوں کے اشعار سے کہ جن سے اہل سنت کی توہین ہوتی ہے ہمارے یہاں بہت سارے. ایسے اشعار نہیں پڑھنے چاہیے، ایسے منقبت نہیں. ہر کوئی منقبت اچھی ہے لیکن بیچ میں ایک شعر ہے، اس کو نکال دیں، نہ پڑھیں، آپ باقی پڑھ لیں. کسی بھی حوالے سے، کیونکہ یہ فقط فساد پیدا کرے گا. جبکہ ہم یہی لوگ، یہی منقبت پڑھنے والا شخص جو مسجد میں ماتم سرا میں آ کے ان کی توہین کرتے ہیں، یہ سیاسی جلسے میں جا کے ان کے ساتھ گلے مل کے بیٹھتے ہیں. وہاں کیوں توہین نہیں کرتا؟ یہ توہین کرنے کے لیے صرف مسجد بچا ہوا ہے، صرف ماتم سرا بچا ہوا ہے، بھئی یادگار پہ جا کے کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا یہ ہماری ایک فکری جو سوچ ہے نا، اسے تبدیل کرنا ہوگا. اگر واقعاً آپ اسلام سے محبت کرتے ہیں، آپ رسول خدا سے محبت کرتے ہیں،
آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقصد اور ہدف سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں آج اپنے رویے کو بدلنا ہوگا. اگر ہم اپنے رویے کو نہیں بدلیں گے تو آپ سمجھیں کہ ہم ان کے راستے پر نہیں ہیں، ہمارا راستہ الگ ہے. لہٰذا مغربی تہذیب وہ تہذیب ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے بھی یہی تہذیب مقابلہ کرے گی. جو لشکر شام سے آئے گا امام زمانہ سے مقابلے کے لیے، روایتوں میں صاف لکھا ہوا ہے اس کے اندر پورا ایک بریگیڈ جو فوج ہوگی وہ خواتین پہ مشتمل ہوگی، جو ننگے سر خواتین ہوں گی. ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ سفیانی کا فوج یعنی کوئی اہل سنت کو کوئی بڑا لشکر آئے گا. کوئی اہل سنت کا لشکر نہیں آئے گا. شام سے جو فوج امام زمانہ سے لڑنے آئے گی وہ سیکولر لبرل لوگ ہوں گے، لیکن ہوں گے مسلمان. پورے ننگے سر عورتوں کے فوج کی پوری ایک بریگیڈ ہوگی اس کے اندر جو شام سے چلے گا مکے کی طرف. اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے سفیانی کا جو لشکر چلے گا وہ امام زمانہ سے لڑنے کے لیے نہیں چلے گا، وہ مکہ فتح کرنے کے لیے چلے گا. اور جیسے ہی وہ شام سے مکے کی طرف ان کا رخ شروع ہوگا اسی وقت امام زمانہ ظہور کا اعلان کریں گے. پہلے وہ وہاں سے کوچ کریں گے شام سے مکے کی طرف، اس کے بعد امام زمانہ اپنے ظہور کا اعلان کریں گے. اسی وقت صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج جتنے بھی عرب ممالک ہیں، شام، اردن، مصر، کہیں اسلام نہیں ہے، کہیں اسلام نہیں ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہاں ان ممالک میں امام زمانہ کے ظہور سے پہلے اسلام نافذ ہوگا، مثلا سنی والا اسلام؟ نہ، وہ لوگ کب کے اسلام کو نکال چکے ہیں اپنے علاقے سے. کوئی بھی مثلا اسلام پہ عمل کرنے والے نہیں ہے، وہ سیکولر لبرل لوگ کے سب. آپ اردن کا ذرا ٹی وی کھول کے دیکھیں، آپ مصر کا ٹی وی کھول کے دیکھیں، آپ شام کے حالات دیکھ لیں، کہیں اسلام نہیں ہے. لہذا جو لشکر آئے گا وہ اسلامی حوالے سے نہیں آئے گا بلکہ وہ مکے پہ قبضے کے لیے ایک لشکر آئے گا. اس کے بارے میں بعض روایتوں میں ملتا ہے بہت زیادہ، مثلا اس کے بارے میں تاکید ہے. یہ جو ابھی اردن کا شاہ عبداللہ ہے، آپ لوگ شاید پتہ نہیں ہے، یہ شاہ عبداللہ مکے کا رہنے والا ہے. یہ خاندان آل شریف کہلاتا ہے. ان کو مکے سے برطانیہ و فرانس نے زبردستی نکال کے اردن کا بادشاہ دی ہے، اور یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ مکہ ہمارا ہے. تو بعض روایتوں میں یہ آیا ہوا ہے کہ یہی شخص سفیانی ہوگا. اور یہ کیسے بنے گا، مثلا اتنی بڑی طاقت کیسے آئے گی؟ تو یہ بھی آپ کو اگر آپ فلسطین اور اسرائیل تمام لڑائی کی طرف دیکھ لینا تو آپ کو ایک منظر اور نظر آئے گا. وہ کیا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اسرائیل ختم ہونے پہ آیا تو یہ فلسطین و پورا اسرائیل کیا مثلا یہ حماس والوں کے حوالے کریں گے امریکہ؟ نہ، کبھی ایسا نہیں ہوگا. حزب اللہ کے حوالے ہوگا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. پھر کیا کریں گے؟ فرض کریں اسرائیل نے ختم ہونا ہے تو اسرائیل ختم ہونے کے بعد یہ کہاں، یہاں کس کی حکومت ہوگی؟ یہاں اردن کی حکومت ہوگی. جب یہ اینڈ پہ پہنچے گا اسرائیل تو اردن اپنی انٹری کرے گا اس میں ہر صورت میں، اور یہ پورا علاقہ اور ممکن ہے آگے جا کے شام بھی اسی اردن کے کنٹرول میں چلا جائے، اور امریکہ اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیاری کرے گا. کبھی بھی وہ ایسا نہیں کرے گا کہ اسرائیل ختم ہو اور ختم ہونے کے بعد یہ کس کے حوالے ہو، حماس والے یا مجھے حزب اللہ والے یہاں حکومت کریں. ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ اردن ایسا ہونے دے گا کبھی بھی. اردن ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں القدس کا پورا ایریا جو نا اردن کا ہے. تو یہاں ایک بڑی اردن کے شاہ کی بڑی حکومت بننے کے بعد، اب اس میں کتنا سال لگے گا کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے بعد یہ مکے کا رخ کرے گا، کہے گا مکہ ہمارا ہے. کیونکہ یہ بعض روایتوں میں کہ اپنے آپ کو بنی ہاشم ظاہر کرے گا کہ میرا تعلق بنی ہاشم سے ہے اور مکہ ہمارا ہے. اور یوں یہ شام کا جو بڑا لشکر جس کو ہم نے
روایتوں میں سفیانی کا لشکر کہا ہے، یہ شام سے، شام کا مطلب پرانا شام ہے، اور پرانا شام میں یہ اردن اور یہ اسرائیل اور فلسطین اور شام سب ہے. شام کا مطلب ابھی والا شام نہیں ہے، روایتوں میں جو شام کا وہ پرانا والا شام ہے، اس میں پورا علاقہ شام ہے. تو کہا شام کی طرف سے ایک لشکر مکے کی طرف آئے گا، تو وہاں اس وقت امام زمانہ کا ظہور ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چلے میں نے اپنی بات ختم کر دی، بہت زیادہ میں نے آج ٹائم لیا، وقت لیا. ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، 10 منٹ، ورنہ ہم دعا کرتے ہیں پھر. میں جو دجال الگ انجو دجال تو سیت بنجو مدان کو اون سمجھ دے کھو سیت بن کھوے زمانو رگلے نیتن سلمن جو کھوے زمانو رگل نیتن چاہتے بنا دجال کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. کیا ہوگی؟ یاد رکھیں، ایک آنکھ والا آدمی کبھی دنیا میں نہیں آئے گا. جس کی یہاں پہ ایک آنکھ ہوگی نا، اس کو چڑیا گھر میں بٹھائیں گے، پھر اس کو وزیر اعظم کرسی بھی نہیں بٹھائیں گے. 2 آنکھ والے کم ہیں اتنے سارے. ٹھیک ہے، وہ ایک آنکھ اس لیے بولا ہے کہ ایک آنکھ کی حکومت آیا ہوا ہے. آپ اپنے امریکی ڈالر دیکھا ہے، $1 دیکھا آپ نے امریکہ کا؟ تو آپ نے اگر دیکھا ہے تو دجال تو آیا ہوا ہے. وہ $1 کے اوپر احرام مصر بنایا، اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. آپ نے کبھی سوچا ایک آنکھ کیوں بنایا اس کے اوپر؟ جس نے نہیں دیکھا آج جا کے نیٹ پہ سرچ کر لیں، $1 لکھیں تو تصویر آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو $1 کے اوپر احرام مصر بنا ہوا ہے، اور احرام مصر کے اوپر ایک آنکھ بنا ہوا ہے. ایک آنکھ صرف. دجال یہی ہے، اور اس کی جو صفات بیان کی نا وہ 100% اسی پہ اترتا ہے. وہ کیا ہے؟ اب آپ کو ہمارے جو اخوان حضرات سناتے ہیں وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے، دجال آئے گا، اس کے پاس روٹیاں ہوں گی، قحط کا دور دورہ ہوگا. آپ لوگوں میں کسی نے نہیں سنا ہے تو تصدیق کرنا، نہیں سنا ہے تو آج سن لو. ٹھیک ہے، قحط کا ہوگا، اس کے پاس روٹیاں ہوگی، ایک طرف ڈول اور باجا بجانے والے ہوں گے. وہ کہے گا کہ جو میرے ڈول باجے کے ساتھ چلے گا اس کو روٹی ملے گی، جو نہیں چلے گا اس کو روٹی. آپ مجھے بتائیں اس وقت ایسا کوئی ممکن ہے ایسے چیز ہو کہ ایک آدمی ہو جو گاڑی پہ روٹیاں لگا کے بیٹھے ہو، ڈول باجا ساتھ میں بجا رہا ہو، وہ کون سی گلی سے نکلے گا تو کون سی گلی ختم ہوگی؟ آج سے ممکن ہی نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ روایت میں کیا بیان کیا گیا؟ روایات میں اس کی مثال بیان کی ہے. اب آپ دیکھو، آج امریکہ کھلا عام کہتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے اس کے پر کوئی پابندی نہیں، اس کے لیے روٹی ہے، اور جو ہمارے خلاف ہے اس کا روٹی بند ہے. پاکستان کا روٹی کیوں بند ہے؟ دیکھو نا، پاکستان گیس بند، تیل بند. ایران کہہ رہے لے لو، پاکستان نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتا؟ وہ کہتے نہیں لو. ڈول باجا آپ دیکھیں، دنیا کی جو ابھی مغربی تہذیب کی جتنا گند ہے دنیا میں، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، وہ اسی تہذیب کا حصہ ہے. وہ کہتے یہی چلاؤ. آپ پاکستان کا ٹی وی دیکھو، اگر کوئی غیرت مند بہن بھائی ہے، غیرت مند باپ بیٹی ہے، تو پاکستان کا ٹی وی ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. دیکھ سکتے تو آپ خود بولو. پاکستان کا ٹی وی ڈرامہ، وقفے، خبریں ایک بہن بھائی ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. تو اور کیا ہونا چاہیے پھر؟ وہی ڈول باجی نہیں. وہ یہ جو پاکستان ہے اصل میں اس کا روٹی اس کی وجہ سے بن نہیں ہے، ایران کی وجہ سے بن ہے. ہاں، وہ یہ کہتے کہیں اور سے لینے، جہاں سے لینے لے لو، تم اس سے نہیں لینے، ایران کی وجہ سے. ورنہ تو تم کدھر سے جدھر سے لینے ہیں لے لو بولتے ہیں، کیونکہ تم ہمارے ساتھ ہے. اس سے نہیں لینے کیونکہ یہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ اس کو فائدہ ہوگا. کہ نہیں باتیں، مہینوں میں اربوں ڈالر فائدہ ہوگا ایران کو. تو کنی باتیں وہ کہتے ہیں اس سے نہیں لینے. تو دجال یہی امریکی ڈالر ہے جو حقیقتاً جو اس کے ساتھ ہے
اس کے ساتھ کاروبار ٹھیک ہے. آپ کو بتاؤں نا, میں آپ کو ایک مثال بتاؤں, جب کرونا آیا تو ایران میں کرونا سب سے زیادہ آیا, چائنا کے بعد ایران میں آیا. ایران نے انڈیا کی کمپنی سے ویکسین کا سودا کیا, ایڈوانس پیمنٹ کیا, جو رہبر نے خود خطاب میں نے سنا, ایڈوانس پیمنٹ کیا. امریکہ نے اس کمپنی کو ڈرا دیا, اگر تم نے ان کو ویکسین دیا تو پھر تم کہیں اور کچھ نہیں بیچ سکتے. تو انڈیا کی اس کمپنی نے جو ہے, آپ کو انڈیا کیوں بولنا آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. بھائی انڈیا جتنی بھی دوائی کمپنی نے, اس وقت ہماری دکانوں میں جتنی دوائیں سب انڈیا سے آتی ہے, پاکستان کچھ نہیں بناتا. پیناڈول کی گولی بھی انڈیا سے آتی ہے, کیونکہ دوائیں کی کمپنیاں جو ہے نا انڈیا میں زیادہ ہیں, انڈیا نے اس پہ کام کیا ہے بہت صحیح ہے. اس لیے ہمارے یہاں جتنی دوائیاں آتی ہیں ملٹی نیشنل کی, وہ پشاور والی نہیں, وہ تو یہیں سے بن کے آتی ہے. لیکن ملٹی نیشنل کی جو دوائیاں ہیں وہ انڈیا سے آتی ہیں. تو انڈیا ویکسین بھی بنایا انڈیا نے, تو اس کمپنی نے باوجود کہ اس کو ایڈوانس پیمنٹ کیا, اس نے دینے سے انکار کیا, کہاں نہیں دے سکتے آپ کو, کیونکہ ہم آپ کو صرف بیچ کے تھوڑی بیچنا ہے, ہمیں دنیا میں اور بھی بیچنا ہے. تو دجال یہی امریکہ ہے, جو یہی سسٹم ہے. اور وہ ایک آنکھ بھی انہوں نے بنا دیا. آپ خود ہی سوچو ایک آنکھ کیوں بنایا ہوگا, ڈالر کے اوپر ایک آنکھ بنانے کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے, بناتے دو آنکھ بنا لیتے, کسی آدمی کی تصویر بنا لیتے, صرف ایک آنکھ بنائی ہوئی ہے. تو وہ جو روایت میں ہے نا ایک آنکھ ہوگی, اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو وہ اپنی مرضی سے چلائے گا, دنیا کو وہ اپنی مرضی سے چلائے گا. تو یہ ہے وہ ایک آنکھ. اب یہ الگ ہو گیا. سفیانی تو وہ آخری لڑائی کے لیے نکلے گا. اس کے بارے میں روایت یہ کہ یہ شام سے لشکر مکے کی طرف جب یہ چل پڑے گا تب امام زمانہ کا ظہور ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. اور یہ مکے کی طرف آئے گا کیوں, یہ کہے گا مکہ ہمارا ہے. یہ جو آل سعود ہے اس کو تو برطانیہ اور فرانس نے دیا ہے, مکہ ان کا نہیں ہے. یہ ان سے پہلے اسی شاہ عبداللہ کا جو باب ہے, یہ آل شریف کہلاتے تھے, وہ حکومت کرتے تھے یہاں پہ. ان کو یہاں سے اٹھا کے وہاں لیا کے وہاں حکومت دے دی ان کو. لیکن یہ مکے کے رہنے والے, اصل مکے کے رہنے والے یہ لوگ ہیں. تو اس کے جو پرچم ہے اس کے بھی روایت میں لکھا ہوا ہے, اس کے پرچم سرخ ہوگا. تو ابھی آپ ان کا جو ہے نا آپ دیکھیں گا, آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو ایک تو اردن کا قومی پرچم ہے, وہ تو الگ ہے, فلسطین جیسا ہے. ایک بادشاہ کا اپنا پرچم الگ ہے, وہ پرچم خالص سرخ ہے, لال پرچم ہے. وہ بادشاہ کا اپنا الگ پرچم ہے, وہ دونوں لگاتے ہیں وہ لوگ. بادشاہ کا پرچم سرخ ہے اور اردن کا قومی پرچم وہ الگ ہے, بادشاہ کا اپنا پرچم الگ ہے. تو وہ یہ کہا کہ وہ جو شام سے سفیانی کے لشکر آئے گا اس کا پرچم سرخ ہوگا. تو یہ ہے جو سفیانی, یہ ہاں وہ شاہ ہی ہو گئی نہیں اردن, وہی بادشاہ ہوگا. تو یہ بہت دقیق نظر آتا ہے. آپ آسانی سے دیکھیں نا, جو امریکہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے اسرائیل کے اوپر, اب فرض کریں اسرائیل نہیں رہنا ہوا تو کس علاقے کو وہ ایران کے حوالے کرے گا؟ نہ عرب چاہے گا یہ, نہ اردن چاہے گا, نہ مصر چاہے گا, نہ سعودی عرب چاہے گا, نہ امریکہ چاہے گا کہ اسرائیل جائے. ٹھیک ہے, اب اسرائیل تو نہیں ٹھہر سکتا, تو پھر کس کے پاس جائے گا یہ علاقہ؟ یہ علاقہ اردن کے پاس جائے گا. یہ اردن ہی سب سے زیادہ اس کے دعوے دار ہے.